مسٹر ڈسکوری کے معزز دوستوں اور سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جہاز کے سفر کو دنیا کے سب سے محفوظ اور تیز رفتار سواریوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، مگر کہیں مرتبہ جہاز کے خراب ہونے کی وجہ سے اگر یہ جہاز کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس میں سے کسی بھی انسان کا بچنا ناممکن سا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کراچی ایئرپورٹ سے محض 1 منٹ کے فاصلے پر جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے کہیں معصوم جانیں چلی گئیں۔ اس جہاز میں کل 150 مسافروں کو بٹھایا جاتا تھا، مگر پوری دنیا میں خطرناک وائرس کی احتیاط میں صرف کچھ ہی لوگوں کو بٹھایا گیا، مگر موت تو برحق ہے، وہ کسی بھی صورت آ سکتی ہے۔ اس جہاز کے حادثے میں سوائے 2 لوگوں کے کوئی بھی نہیں بچ سکا، مگر جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی مزید جہازوں کے بارے میں بتائیں گے جس کا تذکرہ تاریخ میں تو موجود ہے، لیکن ان کے تباہ ہونے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس باقاعدگی سے پہنچتی رہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیو کا سیکوینس برقرار رکھا جا سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی طرف۔ پیارے دوستو، اس فہرست میں ہم سب سے پہلے ہمارے سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کے اس جہاز کی بات کریں گے جس کے تباہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ 17 اگست 1988 کو شام 4:30 پر C-130 نامی جہاز بھاولپور سے پرواز کرتا ہے۔ اس جہاز میں اس وقت کل 31 افراد سوار تھے، جس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق اور امریکہ کے سفیر آلڈ ریفے بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی پاکستانی افسران اسی جہاز میں انہی کے ساتھ شامل تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس جہاز کے پرواز کرنے کے بالکل کچھ سیکنڈ پہلے اس میں آم کی پیٹیاں بھی رکھوا دی گئی تھیں۔ اس دن موسمی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے جہاز کو کچھ وقت پہلے ہی اڑا دیا گیا تھا۔ C-130 نامی جہاز ہوائی اڈے سے بالکل ٹھیک طریقے سے اڑا، مگر تقریباً 2 منٹ تک بالکل صحیح سلامت اڑنے کے بعد اچانک نیچے زمین پر گر کر تباہ و برباد ہو گیا۔ عین شاہدین کے مطابق جہاز ہوا میں گھومتے ہوئے گر کے زمین بوس ہو گیا۔ معزز دوستو، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ جو بھی اس وقت جہاز میں موجود تھے ان میں سے افسوس کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ تب سے لے کر آج تک اس جہاز کے تباہ ہونے کا حادثہ معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق انہیں آج بھی معلوم نہیں ہوا ہے کہ C-130 نامی جہاز کیسے تباہ ہوا، مگر اس کے باوجود ماہرین نے اس حادثے کی 2 رپورٹس تیار کیں، جن میں سے ایک امریکی ایکسپرٹس کی تیار کردہ تھی، کیونکہ ان کا سفیر اور دیگر افسران بھی اس حادثے میں مارے گئے تھے۔ امریکہ رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ جہاز کے انجن کے ٹیکنیکل خرابی آنے کی وجہ سے ہوا، لیکن پاکستانی حکومت کی رپورٹ اس سے بالکل الگ تھی۔ پاکستانی رپورٹ کے 365 صفحوں میں یہ بتایا گیا کہ اس جہاز میں چھوٹی موٹی مکینیکل خرابی ضرور تھی، لیکن یہ ساری خرابیاں جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ نہیں بنیں۔ مزید اس رپورٹ میں جہاز کو جان بوجھ کے تباہ کرنے کی سازش کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ ان کے مطابق جو آم کی پیٹیاں اینڈ وقت پر جہاز کے اندر رکھوائی گئی تھیں ان میں دھماکہ خیز مواد موجود ہونے کے ثبوت ملے تھے، لیکن یہاں بھی جہاز کے اندر دھماکہ ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ اس ہوائی جہاز کے حادثے کے بارے میں آج بھی کوئی بالکل صحیح طریقے سے نہیں جانتا کہ کیسے تباہ ہوا، البتہ اس کے بارے میں ہر انسان نے اپنی عقل کے مطابق کہیں اندازے ضرور لگائے۔ معزز دوستو، ہماری فہرست میں آخری نمبر پر ہے PIA کا جہاز 661، جو کہ چترال سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے حوالیاں کے نزدیک پہاڑیوں پہ گر کے تباہ ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں اس وقت موجود کم و بیش 43 افراد سوار تھے۔ یہ وہی جہاز ہے جس میں پاکستان کے مشہور شخصیت جنید جمشید اپنی زوجہ کے ہمراہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ چترال کے ڈسٹرکٹ کمشنر بھی اسی طیارے میں سفر کر رہے تھے۔
اس طیارے نے تقریباً 3:30 پر اسلام آباد کی طرف پرواز کری۔ آغاز میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ جہاز نے اپنے وقت کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے اڑان کری۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن 45 منٹ ہوا میں رہنے کے بعد جب اسلام آباد کچھ ہی فاصلوں پہ تھا تو اس جہاز کے الٹے ہاتھ کے انجن کی طرف آگ لگ گئی۔ جہاز کے پائلٹ نے اسی وقت ایئر ٹریفک کنٹرولر کو جہاز کا انجن خراب ہونے کی جانکاری دے دی تھی۔ اس کے تقریباً 1 منٹ بعد ہی یہ جہاز حوالیہ کے قریب پہاڑیوں پر گر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حادثے میں سب سے حیران کن کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس سے ایک انجن کے ساتھ اتنی دیر تو آرام سے اڑایا جا سکتا تھا کہ کوئی نزدیکی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، مگر ایسا کیوں نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا۔ اس میں موجود سبھی لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ طیارے کو گرتا دیکھ کر حوالیہ کے رہائشی لوگوں نے فوراً علاقے کی مسجد میں اعلان کروایا، جس کی وجہ سے کئی افراد حادثہ ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، مگر طیارے میں خطرناک آگ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر جا کے مسافروں کو بچا نہیں پائے۔ حادثے کے قبل کچھ ہی دن بعد جہاز کے بلیک باکس کو بھی حاصل کر لیا گیا، جس میں پائلٹ کی بات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، مگر اس سے بھی کوئی خاص مدد نہ مل پائی۔ اس واقعے کے بعد اس جہاز کو اڑانے والے پہلے پائلٹ نے بیان دیا کہ اس نے انتظامیہ کو کئی مرتبہ آگاہ کیا تھا کہ یہ جہاز اڑان بھرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، مگر انتظامیہ نے اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ آج بھی اس جہاز کے حادثے اور اس میں جانے والی جانوں کی ذمہ داری کسی پہ بھی نہیں ڈالی جا سکی۔ معزز دوستو، آخر میں دعا ہے کہ پاکستان ایویشن کے دل خراش واقعات میں جن جن معصوموں کی جان گئی، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کریں اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو نادان آفتوں، بلیات سے اور حادثوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ معزز دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔